بے سلم، اور سب سے لمبی آیت قرآن مجید کی اسی بارے میں ہے۔ سلم یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز خریدی جائے، پیسے اب دیے جائیں اور چیز ادھار ہو، اس کو بے سلم کہا جاتا ہے۔ کسی بندے نے اب پیسے دے دیے کسی کو کہ یہ 10,000 روپیہ ہے اور آپ نے مجھے 5 بوری چاول دینے ہیں یا 5 بوری منجی کی تم نے مجھے دینی ہے، تو اس کو کہا جائے گا بے سلم، یعنی جس میں سمن یعنی جو نرخ اور ریٹ معین کر دیا گیا ہے۔ قیمت میں اور سمن میں فرق ہوتا ہے، قیمت ہے جو بازار میں، سمن ہے جو دو کے درمیان طے ہو گیا ہے۔ تو وہ جو طے ہوا اب اس نے دے دیا، پیشگی جس نے چیز خریدنی ہے، چاول خریدنے ہیں، پیسے اس نے سب اب ادا کر دیے، اور پھر آگے دن مقرر کر دیا کہ فلاں دن فلاں قسم کے چاول، وہ شرائط میں بھی بیان کرتا ہوں، آپ نے مجھے دینے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے ایسی بے کو بے سلم کہا جاتا ہے کہ جس میں پیسے ادھار نہیں ہوتے، مبیع ادھار ہوتا ہے۔ پیسے نقد ہوتے ہیں اور مبیع ادھار ہوتا ہے۔ پیسے اب اس نے خریدنے والے نے دے دیے، مگر بائے نے مبیع بھی نہیں دیا، مبیع جو ہے وہ بعد میں دینا ہے۔ اس بے کو شریعت میں بے سلم، انگلش میں فارورڈ بائنگ کہا جاتا ہے۔ اس کی باقاعدہ قرآن و سنت میں وضاحت موجود ہے، اور اس کی جو شرائط ہیں ان کے لکھنے کے لیے رب ذوالجلال نے سب سے لمبی آیت کا قرآن مجید میں نزول فرمایا ہے۔ یعنی یہ قرآن ہے نا کہ جو حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملیں، اور جس کے مضمون کو مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھیں تو تراویح ہو جائے، اور بیٹھ کے باہر سوچیں تو دکان کا نظام چلے۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، رب ذوالجلال نے اس کو اتنے لمبے مضمون کے ساتھ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم مقررہ وقت تک کسی دین کو مقرر کرو، لین دین کا کام کرو تو فاکتبوہ، اس کو لکھ لو۔ یہ بے سلم ہے کہ جس میں پیسے اب دیے جا رہے ہیں اور چیز بعد میں لینی ہے۔ یہ ہے تداینتم بدین الی اجل مسمی، وقت معین تک تم نے آپس میں جس وقت لین دین کیا تو اللہ فرماتا ہے یہ میرا آرڈر ہے کہ لکھ بھی لو۔ یعنی یہ رب کی بندوں کے ساتھ شفقت ہے، انہیں طریقہ بتایا کہ لکھا ہوا نہ ہوگا گڑبڑ ہو جائے گی، کوئی بھول جائے گا، جھگڑا پڑ جائے گا، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندوں میں جھگڑا نہ ہو۔ فرمایا یہ تم نے میرا آرڈر سمجھ کے، ہے تمہاری دنیا، آرڈر میرا ہے کہ تم نے یہ آپس میں جو معاہدہ ہے یہ لکھنا ضرور ہے۔ اور پھر فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنا کسے چاہیے؟ فرمایا جو کاتب ہے تم میں وہ عدالت کے ساتھ لکھے، یہ نہیں اسے لکھایا کچھ جائے وہ لکھ کچھ دے، نہیں، فرمایا جو لکھ سکتا ہے۔ چونکہ جب قرآن اترا تھا تو اس پورے ماحول میں صرف 17 بندوں کو لکھنا آتا تھا مکہ شریف کی اس وادی کے اندر، اور پھر آہستہ آہستہ لکھنے کا رواج ہوا۔ فرمایا جو لکھ سکتا ہو وہ عدالت کے ساتھ لکھے۔ اس کے ساتھ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، فرمایا جو لکھ سکتا ہو وہ نخرے نہ کرے، انکار نہ کرے۔ جب دو اس کے پاس لکھوانے آ جائیں تو جیسے اللہ نے اس کو پڑھایا ہے، لکھنے کا طریقہ دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں پر احسان کرتے ہوئے انہیں 2 لفظ لکھ کے دے دے۔ یعنی ساتھ رب ذوالجلال نے کاتب کو بھی یہ متوجہ کیا کہ یہ کتابت تجھے میں نے دی ہے، اور تو نے میرے بندوں کے رزق کو حلال کرنے کے لیے درمیان میں کردار ادا کرنا ہے، اور جو وہ لکھوائیں وہ لکھ کے دینا ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، فرمایا اسے لکھ دینا چاہیے جس پر حق آتا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے رب سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا، اور حق سے کچھ چھوڑنا نہیں چاہیے، جتنا ہے وہ سارا لکھنا چاہیے۔ یہ وہ لمبی آیت ہے بے سلم کے بارے میں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، فرمایا جس پر حق ہے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں،
ہو سکتا ہے وہ بے عقل ہو سکتا ہے وہ ناتواں ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا ہو سکتا ہے وہ لکھا نہ سکے، تو پھر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کا جو کوئی وارث ہے پھر وہ لکھائے، اگر وہ خود جس پر حق ہے وہ چھوٹا ہے یا بے عقل ہے یا وہ ناتواں ہے یا وہ لکھا نہیں سکتا تو اس کا کوئی وارث تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے وارث کو درمیان میں آنا چاہیے، اس کے ولی کو درمیان میں آنا چاہیے، اور وہ یہ سب کچھ شرائط جو ہے وہ لکھائے۔ ساتھ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اللہ فرماتا ہے ساتھ دو گواہ بھی بٹھا لو، لکھنا بھی ہے گواہ بھی بٹھانے ہیں۔ یہ ہے نا رب کو اپنے بندوں کے ساتھ پیار، اور یہ ہے ضابطہ زندگی گزارنے کا، یہ ہے عرشی نظام کہ رب ذوالجلال نے فرمایا بندوں کو حاجت ہے، رب تو سب جانتا ہے، اور تم نے کل آپس میں جب کوئی انکار کرے گا تو گواہوں کی تجھے ضرورت پڑے گی۔ شروع میں جب معاہدہ لکھا جا رہا ہو تو فرمایا دو گواہ بھی اپنے ساتھ بٹھا لو۔ شہیدین من رجالکم، اور پھر صورتیں چونکہ مختلف ہوتی ہیں اور قرآن نے ہر صورت پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر دو مرد نہ مل سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہی کافی ہیں، ایک مرد اور دو عورتیں۔ اب یہ تقسیم میرے رب کی ہے۔ آج نام نہاد روشن خیال یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کو حق دیں کہ عورت کو ہر لحاظ سے مرد کے برابر کریں۔ اللہ نے وہ بڑی گواہیاں تو بڑی گواہیاں رہ گئیں، اس بیع سلم کے مسئلے پر بھی اور دین کے مسئلے پر بھی دو عورتوں کو دو مردوں کے قائم مقام نہیں کیا، دو مردوں کے دو عورتوں کو ایک مرد کے قائم مقام کیا ہے۔ فرمایا یا تو گواہ ہوں دو مرد، اگر دو مرد میسر نہ ہو فرمایا ایک مرد ہو تو دو عورتیں ہو جائیں پھر بھی کام چل جائے گا۔ لہذا اگر آج کوئی شخص کسی جگہ بیٹھے ہوئے یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ عورت اور مرد کی گواہی برابر ہے تو اس نے اس آیت کا انکار کیا، قرآن مجید کے اس مقام کا انکار کیا، اور یہ آج فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ دین پر رائے زنی ہر بندہ اپنا حق سمجھ رہا ہے اور اسے یہ پتا کوئی نہیں کہ میں اللہ کے قرآن کے خلاف بول رہا ہوں۔ رب تو وہ بڑے بڑے حدود والے مسائل جو ہے ان کا معاملہ تو ہے ہی بڑا دور۔ یہ بیع و شرع کے اندر اللہ تعالی نے فرما دیا کہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، دو کو ایک کے قائم مقام کیا ہے، وہ رب اس پر تو ظلم کا کوئی سوچے بھی تو کافر ہو جائے گا۔ اس رب نے جو حدیں بنائی ہیں اور جو تقسیم کی ہے وہ سب سے عدالت والی ہے۔ لہذا اگر کوئی آج نام نہاد روشن خیال ایسی گفتگو کرتا ہے تو وہ میرے رب کی عدالت پہ تنقید کرتا ہے اور رب کی تقسیم پہ الزام لگا رہا ہے۔ رب سے بڑھ کے انصاف کون کر سکتا ہے اور رب سے بڑھ کے عدالت کون کر سکتا ہے؟ اس واسطے عام بندہ جو قرآن و سنت کا علم جس نے 10-15 سال نہیں پڑھا ہوا، اسے دین کے بارے میں بولنے میں مکمل احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں وہ قرآن کے خلاف نہ بول رہا ہو، کہیں وہ سنت کے خلاف نہ بول رہا ہو۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کچھ ہے، اس کی سوچ کچھ ہے، تو عافیت اس میں ہے کہ اپنی زبان کو بند کر کے رکھے، ورنہ چھوٹی سی زبان سے جو پھسلتا ہے تو جہنم میں جا گرتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو کافر مومن ہو گیا۔ صرف زبان کے لفظ، ان لفظوں سے دل نے تصدیق کی ہے، زبان سے بولا ہے، تو اسی زبان سے مومن پھر مرتد بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے۔ اس واسطے دین کے امور کے بارے میں عام انسان کو اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، فرمایا گواہوں میں سے جسے تم پسند کرو اسے پیش کر دو۔ ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، عورتیں دو کیوں رکھی؟ ساتھ حکمت بیان کی اللہ نے، پر اگر ان میں سے ایک بھول جائے دوسری یاد کرائے۔ ان تدل احداہما، اگر ان میں سے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد کرائے۔ اب یہ ہو گیا، کاتب کو کہا کہ تو نے لکھ کے دینا ہے، جانبین کو کہا تم نے لکھنا ہے کہ معاہدہ طے کیا ہوا،
اور ساتھ گواہ بھی بٹھانے ہیں. اب گواہوں کو آرڈر دیا اللہ نے کیا؟ فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. جب وقت پڑ جائے گواہوں کی گواہی لینے کی اور انہیں کہا جائے آؤ تم پاس بیٹھے تو اس وقت گواہی دو، اور یہ کہے کہ ہمارا ٹائم نہیں، اللہ فرماتا میرے حکم پر تم نے ٹائم نکالنا ہے، تم نے جا کے گواہی دینی ہے، تم نے انکار نہیں کرنا. گواہوں پر گواہی لازم کر دی، کاتب پر کتابت لازم کر دی. یہ شریعت مطہرہ کے ضابطے ہیں. اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے سہولت پیدا کر رہا ہے کہ بے سلف جائز ہو ان کے لیے اور ان کو طریقہ آتا ہو تاکہ آپس میں کاروبار زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے. یہ قرآن ہے نا جس کو پڑھ کے دم کریں تو دل بھی صحیح ہوتا ہے، بیماریاں بھی صحیح ہوتی ہیں. یہ شان ہے نا. دنیا کا کون سا لا ہے اور کون سا آرڈر ہے کہ جس کی عبارت پڑھیں تو بندے کا دل باغ باغ ہو جائے، جس کی عبارت پڑھیں تو درد ختم ہو جائیں. یہ قرآن کی شان ہے کہ ہاں مسئلے تو یہی ہے نا بے شرع کے، لیکن لذت اتنی ہے کہ یہ عبارت پڑھیں نماز ہوتی ہے، یہ عبارت پڑھیں بیماری دور ہو جاتی ہے. یہ ہمارے قانون کی برکت ہے. اور سوچ لیں باقی قانون ان پہ عمل کیا جائے تو پھر وہ قانون ہے. یہ عمل سے پہلے پڑھنے میں سمجھنے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا تھا آتوا اعینکم حظھا من العبادہ، میرے صحابہ آنکھوں کو عبادت کا حصہ دیا کرو. قیل وما حظھا، پوچھا کہ آنکھوں کی بندگی کون سی ہے؟ فرمایا النظر فی المصحف، جہاں قرآن لکھا ہو دیکھ لو آنکھوں کی بندگی ہے، پھر اس میں تدبر کرو آنکھوں کی بندگی ہے. تو یہ ہمارے قانون کی شان ہے جو کسی قانون کی شان نہیں ہے. مسئلے ہماری دکانوں کے حل ہو رہے ہیں، مسئلے ہمارے کھیتوں کے حل ہو رہے ہیں، مسئلے ہمارے گلی بازار کے حل ہو رہے ہیں، اور جس عبارت سے حل ہو رہے ہیں وہ عبارت ایسی ہے پڑھ کے پھونک مارے بیماری دور ہو جاتی ہے، اور پڑھ لیں قبر روشن ہو جاتی ہے، اور جو دنیا میں پڑھتا ہے وہ قبر میں بھی جا کے پڑھتا رہتا ہے. محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، فرمایا اسے بھاری نہ جانو کہ لکھنے میں اب مصیبت ہے، نہیں لکھتے، اور لکھنا تم نے ضرور ہے معاہدے کو. صغیراً او کبیراً الی اجل، چھوٹا ہو یا بڑا لکھت اس کی ضرور کرنی ہے وقت معین تک. اللہ فرماتا ذالکم اقسط عند اللہ، فرمایا میں نے لکھنا کیوں لازم کیا؟ فرمایا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے. وَأَقْوَامُ لِلشَّهَادَةِ، شہادت اور گواہی کے لیے پختہ زیادہ ہے. کل جب پروف دینا ہوگا تو یہ اچھی بات ہوگی جب لکھا ہوا تم پیش کرو گے. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، فرمایا قریب ہے پھر تمہیں شک بھی نہیں پڑے گا، ورنہ آج جو چیز ذہن میں اچھی طرح حاضر ہے مہینے کے بعد آدھی ہو جائے گی، 2 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی، پھر تمہیں شک پڑ جائے گا نہیں نہیں میں نے وہ 15 بوریاں لینی تھی یہ 10 دے رہا ہے، حالانکہ طے 10 ہوئی تھی. تو اللہ فرماتا لکھ لو نا تاکہ تمہیں شک نہ پڑے، خواہ مخواہ برا گمان نہ کرتے رہو. رب ذوالجلال فرماتا ہے لکھو الا ان تکون تجارتا حاضرہ، ہاں اگر کوئی تجارت ایسی ہو کہ جو سودا دست بدست ہو رہا ہے، فرمایا پھر ہماری طرف سے لکھنا ضروری بھی کوئی نہیں. جب ادھار کا معاملہ ہے تو لکھنا ہے، اور جب سودا دست بدست ہو رہا ہے تدیرونہا بینکم، جس کو تم سرکولائز خود کر رہے ہو ابھی لے دے رہے ہو، فرمایا اس کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، اگر نہ بھی لکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واشہدوا اذا تبایعتم، اور جس وقت لکھو نا تو پھر بھی گواہ بنا لو. ولا یدارا کاتب ولا شہید، نہ نقصان کاتب کو دیا جائے نہ شہید کو دیا جائے. یعنی رب کا نظام دیکھو، پہلے تو کاتب اور شہید کو فرمایا کہ کاتب لکھنے والے تو نے لکھ کے دینا ہے، گواہی دینے والے تو نے وقت پر گواہی دینی ہے، تو نے یہ نہیں کہنا بے سلم. اور سب سے لمبی آیت قرآن مجید کی اسی بارے میں ہے. سلم یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز خریدی جائے، پیسے اب دیے جائیں اور چیز ادھار ہو، اس کو بے سلم کہا جاتا ہے. کسی بندے نے اب پیسے دے دیے کسی کو کہ یہ 10,000 روپیہ ہے اور آپ نے مجھے 5 بوری
چاول دینے ہیں یا 5 بوری منجی کی تم نے مجھے دینی ہے، تو اس کو کہا جائے گا بے سلم، یعنی جس میں سمن یعنی جو نرخ اور ریٹ معین کر دیا گیا ہے۔ قیمت میں اور سمن میں فرق ہوتا ہے، قیمت ہے جو بازار میں، سمن ہے جو دو کے درمیان طے ہو گیا ہے۔ تو وہ جو طے ہوا اب اس نے دے دیا، پیشگی جس نے چیز خریدنی ہے، چاول خریدنے ہیں، پیسے اس نے سب اب ادا کر دیے، اور پھر آگے دن مقرر کر دیا کہ فلاں دن فلاں قسم کے چاول، وہ شرائط میں بھی بیان کرتا ہوں، آپ نے مجھے دینے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے ایسی بے کو بے سلم کہا جاتا ہے کہ جس میں پیسے ادھار نہیں ہوتے، مبیع ادھار ہوتا ہے۔ پیسے نقد ہوتے ہیں اور مبیع ادھار ہوتا ہے۔ پیسے اب اس نے خریدنے والے نے دے دیے، مگر بائے نے مبیع بھی نہیں دیا، مبیع جو ہے وہ بعد میں دینا ہے۔ اس بے کو شریعت میں بے سلم، انگلش میں فارورڈ بائنگ کہا جاتا ہے۔ اس کی باقاعدہ قرآن و سنت میں وضاحت موجود ہے، اور اس کی جو شرائط ہیں ان کے لکھنے کے لیے رب ذوالجلال نے سب سے لمبی آیت کا قرآن مجید میں نزول فرمایا ہے۔ یعنی یہ قرآن ہے نا کہ جو حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملیں، اور جس کے مضمون کو مصلے پہ کھڑے ہو کے پڑھیں تو تراویح ہو جائے، اور بیٹھ کے باہر سوچیں تو دکان کا نظام چلے۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، رب ذوالجلال نے اس کو اتنے لمبے مضمون کے ساتھ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم مقررہ وقت تک کسی دین کو مقرر کرو، لین دین کا کام کرو، تو فاکتبوہ، اس کو لکھ لو۔ یہ بے سلم ہے کہ جس میں پیسے اب دیے جا رہے ہیں اور چیز بعد میں لینی ہے۔ یہ ہے تداینتم بدین الی اجل مسمی، وقت معین تک تم نے آپس میں جس وقت لین دین کیا، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرا آرڈر ہے کہ لکھ بھی لو۔ یعنی یہ رب کی بندوں کے ساتھ شفقت ہے، انہیں طریقہ بتایا کہ لکھا ہوا نہ ہوگا گڑبڑ ہو جائے گی، کوئی بھول جائے گا، جھگڑا پڑ جائے گا، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندوں میں جھگڑا نہ ہو۔ فرمایا یہ تم نے میرا آرڈر سمجھ کے، ہے تمہاری دنیا، آرڈر میرا ہے کہ تم نے یہ آپس میں جو معاہدہ ہے یہ لکھنا ضرور ہے۔ اور پھر فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنا کسے چاہیے؟ فرمایا جو کاتب ہے تم میں وہ عدالت کے ساتھ لکھے، یہ نہیں اسے لکھایا کچھ جائے وہ لکھ کچھ دے، نہیں، فرمایا جو لکھ سکتا ہے۔ چونکہ جب قرآن اترا تھا تو اس پورے ماحول میں صرف 17 بندوں کو لکھنا آتا تھا مکہ شریف کی اس وادی کے اندر، اور پھر آہستہ آہستہ لکھنے کا رواج ہوا۔ تو فرمایا جو لکھ سکتا ہو وہ عدالت کے ساتھ لکھے۔ اس کے ساتھ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، فرمایا جو لکھ سکتا ہو وہ نخرے نہ کرے، انکار نہ کرے۔ جب دو اس کے پاس لکھوانے آ جائیں تو جیسے اللہ نے اس کو پڑھایا ہے، لکھنے کا طریقہ دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں پر احسان کرتے ہوئے انہیں 2 لفظ لکھ کے دے دے۔ یعنی ساتھ رب ذوالجلال نے کاتب کو بھی یہ متوجہ کیا کہ یہ کتابت تجھے میں نے دی ہے، اور تو نے میرے بندوں کے رزق کو حلال کرنے کے لیے درمیان میں کردار ادا کرنا ہے، اور جو وہ لکھوائیں وہ لکھ کے دینا ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، فرمایا اسے لکھ دینا چاہیے جس پر حق آتا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے رب سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا، اور حق سے کچھ چھوڑنا نہیں چاہیے، جتنا ہے وہ سارا لکھنا چاہیے۔ یہ وہ لمبی آیت ہے بے سلم کے بارے میں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، فرمایا جس پر حق ہے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بے عقل ہو سکتا ہے وہ ناتواں ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا ہو سکتا ہے وہ لکھا نہ سکے، تو پھر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کا جو کوئی وارث ہے پھر وہ لکھائے، اگر وہ خود جس پر حق ہے وہ چھوٹا ہے یا بے عقل ہے یا وہ ناتواں ہے
یا وہ لکھا نہیں سکتا تو اس کا کوئی وارث تو ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے وارث کو درمیان میں آنا چاہیے, اس کے ولی کو درمیان میں آنا چاہیے, اور وہ یہ سب کچھ شرائط جو ہے وہ لکھائے. ساتھ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, اللہ فرماتا ہے ساتھ دو گواہ بھی بٹھا لو. لکھنا بھی ہے, گواہ بھی بٹھانے ہیں. یہ ہے نا رب کو اپنے بندوں کے ساتھ پیار, اور یہ ہے ضابطہ زندگی گزارنے کا. یہ ہے عرشی نظام کہ رب ذوالجلال نے فرمایا بندوں کو حاجت ہے, رب تو سب جانتا ہے, اور تم نے کل آپس میں جب کوئی انکار کرے گا تو گواہوں کی تجھے ضرورت پڑے گی. شروع میں جب معاہدہ لکھا جا رہا ہو تو فرمایا دو گواہ بھی اپنے ساتھ بٹھا لو. شہیدین من رجالکم, اور پھر صورتیں چونکہ مختلف ہوتی ہیں اور قرآن نے ہر صورت پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, اگر دو مرد نہ مل سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہی کافی ہیں. ایک مرد اور دو عورتیں. اب یہ تقسیم میرے رب کی ہے. آج نام نہاد روشن خیال یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کو حق دیں کہ عورت کو ہر لحاظ سے مرد کے برابر کریں. اللہ نے وہ بڑی گواہیاں تو بڑی گواہیاں رہ گئیں. اس بے سلم کے مسئلے پر بھی اور دین کے مسئلے پر بھی دو عورتوں کو دو مردوں کے قائم مقام نہیں کیا, دو عورتوں کو ایک مرد کے قائم مقام کیا ہے. فرمایا یا تو گواہ ہوں دو مرد, اگر دو مرد میسر نہ ہو فرمایا ایک مرد ہو تو دو عورتیں ہو جائیں پھر بھی کام چل جائے گا. لہذا اگر آج کوئی شخص کسی جگہ بیٹھے ہوئے یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ عورت اور مرد کی گواہی برابر ہے, تو اس نے اس آیت کا انکار کیا, قرآن مجید کے اس مقام کا انکار کیا. اور یہ آج فیشن سمجھا جا رہا ہے. دین پر رائے زنی ہر بندہ اپنا حق سمجھ رہا ہے, اور اسے یہ پتا کوئی نہیں کہ میں اللہ کے قرآن کے خلاف بول رہا ہوں. رب تو وہ بڑے بڑے حدود والے مسائل جو ہے ان کا معاملہ تو ہے ہی بڑا دور. یہ بے و شرع کے اندر اللہ تعالی نے فرما دیا کہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں, دو کو ایک کے قائم مقام کیا ہے. وہ رب اس پر تو ظلم کا کوئی سوچے بھی تو کافر ہو جائے گا. اس رب نے جو حدیں بنائی ہیں اور جو تقسیم کی ہے وہ سب سے عدالت والی ہے. لہذا اگر کوئی آج نام نہاد روشن خیال ایسی گفتگو کرتا ہے تو وہ میرے رب کی عدالت پہ تنقید کرتا ہے اور رب کی تقسیم پہ الزام لگا رہا ہے. رب سے بڑھ کے انصاف کون کر سکتا ہے اور رب سے بڑھ کے عدالت کون کر سکتا ہے. اس واسطے عام بندہ جو قرآن و سنت کا علم جس نے 10-15 سال نہیں پڑھا ہوا, اسے دین کے بارے میں بولنے میں مکمل احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں وہ قرآن کے خلاف نہ بول رہا ہو, کہیں وہ سنت کے خلاف نہ بول رہا ہو. اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کچھ ہے, اس کی سوچ کچھ ہے, تو عافیت اس میں ہے کہ اپنی زبان کو بند کر کے رکھے, ورنہ چھوٹی سی زبان سے جو پھسلتا ہے تو جہنم میں جا گرتا ہے. یہ زبان ہی ہے نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو کافر مومن ہو گیا. صرف زبان کے لفظ, ان لفظوں سے دل نے تصدیق کی ہے, زبان سے بولا ہے, تو اسی زبان سے مومن پھر مرتد بھی ہو سکتا ہے, کافر بھی ہو سکتا ہے. اس واسطے دین کے امور کے بارے میں عام انسان کو اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء, فرمایا گواہوں میں سے جسے تم پسند کرو اسے پیش کر دو. ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری, عورتیں دو کیوں رکھیں, ساتھ حکمت بیان کی اللہ نے, پر اگر ان میں سے ایک بھول جائے دوسری یاد کرائے. ان تدل احداہما, اگر ان میں سے ایک بھول جائے, فتذکر احداہما الاخری, تو دوسری اس کو یاد کرائے. اب یہ ہو گیا, کاتب کو کہا کہ تو نے لکھ کے دینا ہے, جانبین کو کہا تم نے لکھنا ہے کہ معاہدہ طے کیا ہوا, اور ساتھ گواہ بھی بٹھانے ہیں. اب گواہوں کو آرڈر دیا اللہ نے, کیا فرمایا ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا, جب وقت پڑ جائے گواہوں کی گواہی لینے کی اور انہیں کہا جائے آؤ تم پاس بیٹھے تو اس وقت گواہی دو, اور یہ کہے کہ ہمارا ٹائم نہیں, اللہ فرماتا ہے میرے حکم پر تم نے ٹائم نکالنا ہے, تم نے جا کے گواہی دینی ہے.
تم نے انکار نہیں کرنا. گواہوں پر گواہی لازم کر دی, کاتب پر کتابت لازم کر دی. یہ شریعت مطہرہ کے ضابطے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے سہولت پیدا کر رہا ہے کہ بے سلف جائز ہو ان کے لیے, اور ان کو طریقہ آتا ہو تاکہ آپس میں کاروبار زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے. یہ قرآن ہے نا, جس کو پڑھ کے دم کریں تو دل بھی صحیح ہوتا ہے, بیماریاں بھی صحیح ہوتی ہیں. یہ شان ہے نا. دنیا کا کون سا لا ہے اور کون سا آرڈر ہے کہ جس کی عبارت پڑھیں تو بندے کا دل باغ باغ ہو جائے, جس کی عبارت پڑھیں تو درد ختم ہو جائیں. یہ قرآن کی شان ہے کہ مسئلے تو یہی ہے نا, بے و شرع کے, لیکن لذت اتنی ہے کہ یہ عبارت پڑھیں نماز ہوتی ہے, یہ عبارت پڑھیں بیماری دور ہو جاتی ہے. یہ ہمارے قانون کی برکت ہے. اور سوچ لیں باقی قانون ان پہ عمل کیا جائے تو پھر وہ قانون ہے. یہ عمل سے پہلے پڑھنے میں, سمجھنے میں, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا تھا آتوا اعینکم حظھا من العبادہ, میرے صحابہ آنکھوں کو عبادت کا حصہ دیا کرو. قیل وما حظھا, پوچھا کہ آنکھوں کی بندگی کون سی ہے؟ فرمایا النظر فی المصحف, جہاں قرآن لکھا ہو دیکھ لو آنکھوں کی بندگی ہے, پھر اس میں تدبر کرو آنکھوں کی بندگی ہے. تو یہ ہمارے قانون کی شان ہے جو کسی قانون کی شان نہیں ہے. مسئلے ہماری دکانوں کے حل ہو رہے ہیں, مسئلے ہمارے کھیتوں کے حل ہو رہے ہیں, مسئلے ہمارے گلی بازار کے حل ہو رہے ہیں, اور جس عبارت سے حل ہو رہے ہیں وہ عبارت ایسی ہے پڑھ کے پھونک مارے بیماری دور ہو جاتی ہے, اور پڑھ لیں قبر روشن ہو جاتی ہے, اور جو دنیا میں پڑھتا ہے وہ قبر میں بھی جا کے پڑھتا رہتا ہے. محتشم سامعین حضرات, خالق کائنات نے فرمایا ولا تسأموا ان تکتبوہ, فرمایا اسے بھاری نہ جانو کہ لکھنے میں اب مصیبت ہے, نہیں لکھتے. فرمایا لکھنا تم نے ضرور ہے معاہدے کو, صغیرا او کبیرا الی اجل, چھوٹا ہو یا بڑا لکھت اس کی ضرور کرنی ہے وقت معین تک. اللہ فرماتا ذالکم اقسط عند اللہ, فرمایا میں نے لکھنا کیوں لازم کیا؟ فرمایا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے. وَأَقْوَامُ لِلشَّهَادَةِ, شہادت اور گواہی کے لیے پختہ زیادہ ہے. کل جب پروف دینا ہوگا تو یہ اچھی بات ہوگی جب لکھا ہوا تم پیش کرو گے. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا, فرمایا قریب ہے پھر تمہیں شک بھی نہیں پڑے گا. ورنہ آج جو چیز ذہن میں اچھی طرح حاضر ہے مہینے کے بعد آدھی ہو جائے گی, 2 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی, پھر تمہیں شک پڑ جائے گا نہیں میں نے وہ 15 بوریاں لینی تھی یہ 10 دے رہا ہے, حالانکہ طے 10 ہوئی تھی. تو اللہ فرماتا لکھ لو نا تاکہ تمہیں شک نہ پڑے, خواہ مخواہ برا گمان نہ کرتے رہو. رب ذوالجلال فرماتا ہے لکھو الا ان تکون تجارتا حاضرہ, ہاں اگر کوئی تجارت ایسی ہو کہ جو سودا دست بدست ہو رہا ہے, فرمایا پھر ہماری طرف سے لکھنا ضروری بھی کوئی نہیں. جب ادھار کا معاملہ ہے تو لکھنا ہے, اور جب سودا دست بدست ہو رہا ہے تدیرونہا بینکم, جس کو تم سرکولائز خود کر رہے ہو, ابھی دے رہے ہو, فرمایا اس کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا, اگر نہ بھی لکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واشہدوا اذا تبایعتم, اور جس وقت لکھو نا تو پھر بھی گواہ بنا لو. ولا یدارا کاتب ولا شہید, نہ نقصان کاتب کو دیا جائے نہ شہید کو دیا جائے. یعنی رب کا نظام دیکھو, پہلے تو کاتب اور شہید کو فرمایا کہ کاتب لکھنے والے تو نے لکھ کے دینا ہے, گواہی دینے والے تو نے وقت پر گواہی دینی ہے, تو نے یہ ٹائم نہیں. اور اب ان کو کہا جن کا سودا ہے کہ تم نے کاتب کو تنگ بھی نہیں کرنا, کہ ہر وقت تم اسے اپنے لیے بلائے رکھو, اور تم نے گواہ کو بھی تنگ نہیں کرنا, گواہ کو اپنا کام بھی کرنے دو, اس کو تم نے تنگ نہیں کرنا. یہ ہے نا ترازو تول کر رب ذوالجلال نے اپنی مخلوق کے ہر فرد کا حق پورا بیان فرما دیا ہے. اب شاید یہ سوچ بھی ساتھ ساتھ ابری ہو کہ یہ قرآن جس میں یہ طریقہ لکھا ہو تو صرف اچھا غلاف چڑھا کے چوم کے شو کیس میں اس کو رکھ دے تو کیا یہ راضی ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا کہ تم نے قرآن کا بڑا حق ادا کر دیا؟ قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو گے پھر حق ادا ہوگا.
اور پڑھ کے عمل کرو گے پھر حق ادا ہوگا. جس قرآن نے ہماری ہر بات ہماری بہتری کے لیے بیان کی ہے، یہ سارے ہمارے فائدے ہیں نا جو رب نے بیان کیے. اللہ تو بے نیاز ہے، اسے نہ کوئی حاجت ہے نہ اسے کوئی فائدہ دے سکتا ہے. وہ بندوں کے فائدے کے لیے اس نے یہ سارا کہا کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو، اور پھر سمجھایا سب کو، اور پھر سب کی جو اصل حیثیت ہے اس کو واضح کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے پورا قرآن تو ہماری صبح و شام کا بیان ہے، ہمارے دن رات کا بیان ہے، ہماری کھیت اور ہماری دکان کا بیان ہے. اور اس بیان کا یہ نہیں حق کسے چوم کے یا سر پہ رکھ کے اس کو غلاف میں اچھی طرح سنبھال کے شوکیس میں رکھ دیا جائے. اس کا حق یہ ہے اس کو پڑھ کے زندگی اس کی روشنی میں بسر کی جائے. آج یہ جو آرڈر پر چیزیں تیار کرنے کا موضوع ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی بندہ کانوں کی لذت لینے والا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ویسے ہی نہ کوئی دوڑا ہے نہ کوئی قصہ ہے نہ کوئی کہانی ہے. لیکن اب یہ رب کا فرمان تو ہے. اتنی لذت کسی شعر میں ہو سکتی ہے جتنی رب کے فرمان میں ہے. کانوں کو سوتے قرآن کی دھن کا بنا غلام، الفاظ کے استار سے معنی کو فاش کر چھوڑ دے کسے قصیدے رباعیاں، قرآن سے طریقے محبت تلاش کر. یہ قرآن مجید ہے جس میں نظام ہے، اور یہ تو اس کی علیحدہ شان ہے نا. نظام دم کا بھی کام کرتا ہے، لیکن اصل نظام آیا ہے اس کو چلایا جائے، نافذ کیا جائے. تو اب یہ دیکھو قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اتنی ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے لمبی طویل ترین آیت کا نزول فرما دیا، اور فرما دیا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نے کاتب یا گواہ کو نقصان پہنچایا تو یہ فسق ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ تمہیں علم دیتا ہے. ان کی اتنی بڑی شان ہے اس امت کی. اللہ فرماتا ہے میں سکھانے والا ہوں، تم سیکھنے والے ہو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے. اور وہ انداز قیامت تک کے لیے تھا، اور طریقہ اس کا وہ ہے جس طرح کے عالم درس دیتا ہے، فہم دین کورس ہوتا ہے. یہ یعلمکم اللہ کا حصہ ہے. جس طرح رب ذوالجلال نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی حفاظت ہم کریں گے اور کرائی حافظوں سے ہے. ایسے ہی فرمایا اللہ تمہیں سکھائے گا. فرمایا میرا دین سمجھنے والے قیامت تک تمہیں سکھاتے رہیں گے. واللہ بکل شیء علیم. یہاں پر آیت کا جا کے اختتام ہوا، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. صرف دین ہی نہیں دنیا بھی تمہیں سکھائے گا. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ بندے کو آرڈر پر چیزیں بنوانے پڑیں گی، بے سلم کی بھی ضرورت ہوگی. اس واسطے فرمایا تمہارا قرآن تمہاری دنیا کو بھی صحیح کرنے کے لیے آیا ہے. اس واسطے کہ جس نے نازل کیا ہے وہ دین والا بھی ہے، دنیا کا خالق بھی ہے.